آپ کی خدمت میں پیش ہے مشہور رائٹر مظہر کلیم شہرہ آفاق عمران سیریز کا مشہور ناول سارج ایجنسی حصہ 2۔ آپ سے التماس ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہم ایسی مزید ویڈیوز آپ کے لیے لے کر جلد سے جلد حاضر ہوں۔ رومانیہ کے مشہور شہر چارسانہ کے ایک ہوٹل میں جولیا اپنے ساتھیوں صفدر اور تنویر کے ساتھ موجود تھی۔ وہ تھوڑی دیر پہلے ہی 5 ایشیا سے رومانیہ کے دارالحکومت پہنچے تھے اور پھر وہاں سے لوکل فلائٹ کے ذریعے وہ یہاں چارسانہ آ گئے تھے۔ چارسانہ خاصا بڑا شہر تھا۔ یہاں سیاح بھی آتے رہتے تھے کیونکہ چارسانہ میں انہیں ایک خاص چیز وفر مقدار میں مل جاتی تھی جو یورپ کے دوسرے شہروں میں بڑی سختی کے ماحول میں ملتی تھی۔ یہ ایک خاص قسم کا نشہ تھا۔ اس نشے کو ریڈ لائٹ کہا جاتا تھا۔ یہ نشہ کوکین اور ہیروئن کو محسوس انداز میں ملا کر تیار کیا جاتا تھا اور چونکہ یہ نشہ خاصا مہنگا بھی تھا اس لیے صرف اعلیٰ طبقے کے لوگ ہی اس کا شوق کرتے تھے۔ ریڈ لائٹ کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ دوسرے نشوں کی نسبت یہ بے ضرر تھا سوائے اس کے کہ اس کی طلب ناقابل برداشت ہوتی تھی۔ اس کے علاوہ جسمانی یا ذہنی طور پر کسی قسم کا کوئی نقصان نہ پہنچتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ریڈ لائٹ اعلیٰ اور امیر طبقے میں بے حد مقبول تھی اور اعلیٰ طبقے سے تعلق رکھنے والے سیاح بھی اس کے دیوانے تھے۔ ریڈ لائٹ یہاں چارسانہ میں عام اور وفر مقدار میں مل جاتی تھی کیونکہ یہاں اس کی خفیہ لیبارٹریاں لگی ہوئی تھی اور یہاں سے ہی یہ رومانیہ میں ہر جگہ بھجوائی جاتی تھی۔ چارسانہ کے بعد ایک انتہائی دشوار گزار صحرا تھا جس کے بعد دوسرے ہمسایہ ملک کی سرحد آ جاتی تھی۔ صحرا بے حد وسیع و عریض تھا اور کہا جاتا تھا کہ اس صحرا میں ہر وقت خوفناک طوفان چلتے رہتے تھے اور انہیں بتایا گیا تھا کہ اس صحرا کے اندر ہی ہیڈ کوارٹر کی عمارت تھی جسے وہ تباہ کرنے یہاں آئے تھے۔ اب یہاں بیٹھ کر کیا سوچ رہے ہو؟ جیپ لو اور چلو، تنویر نے بے چین سے لہجے میں کہا۔ کہاں چلو؟ جولیا نے چونک کر پوچھا تو صفدر بے اختیار ہنس پڑا۔ ہیڈ کوارٹر کی بات کر رہا ہوں اور کہاں جانا ہے؟ تنویر نے بھی مسکراتے ہوئے کہا۔ اگر سارج جیسی تنظیم کا یہ ہیڈ کوارٹر ہے تو لامحالہ اس کی حفاظت کے انتظامات بھی انتہائی سخت ہوں گے۔ ایسی صورت میں صرف اسلحہ لے کر اور منہ اٹھائے اس عمارت تک شاید ہم زندہ نہ پہنچ سکیں۔ جولیا نے کہا۔ تم پر بھی عمران کا اثر ہو گیا ہے، وہ بھی اسی انداز میں سوچتا رہتا ہے۔ آج کل صحرائی لومڑیوں کی شکار کا سیزن ہے اس لیے ہم بطور ایکریمین سیاہ صحرا میں لومڑیوں کا شکار کھیل سکتے ہیں، پھر آگے جو ہو گیا دیکھا جائے گا۔ بہرحال وہ ہمیں بغیر شک کیے گولی نہیں مار سکتے، تنویر نے جواب دیا، لیکن ہمیں صحرائی لومڑیوں کی شکار کی ابجد کا بھی علم نہیں ہے، شکار کا بھی نہیں۔ اگر ہم سے اس سلسلے میں پوچھ گچھ کی گئی تو ہم تو کچھ بھی نام بتا سکیں گے۔ صفدر نے کہا۔ مجھے سب معلوم ہے اور میں اپنی ٹریننگ کے دوران شکار کھیلتا بھی رہا ہوں، اس لیے میں تمہیں اپنے ساتھ شکار کھلوانے لایا ہوں۔ البتہ ہمیں اس کے لیے خصوصی ساخت کا اسلحہ لینا ہوگا، باقی کام مجھ پر چھوڑ دو، تنویر نے کہا۔ ویری گڈ، یہ بہترین تجویز ہے۔ ویری گڈ تنویر، جولیا نے بڑے تحسین آمیز لہجے میں کہا تو تنویر کا چہرہ یک لخت اس طرح چمکنے لگا جیسے اس کی کھال کے نیچے تیز روشنی کا بلب جل اٹھا ہو۔ شکریہ، تنویر نے مسکراتے ہوئے کہا، لیکن ہمیں بہرحال اس عمارت کے محل وقوع کا علم ہونا چاہیے، صفدر نے کہا۔ جو لوگ ہمیں چیک کریں گے وہ ہمیں خود ہی وہاں لے جائیں گے، اس لیے مزید وقت ضائع کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تنویر نے جواب دیا تو صفدر پہ اختیار ہنس پڑا۔ تم اکیلے ہوتے تو شاید اب تک اس ہیڈ کوارٹر میں پہنچ بھی چکے ہوتے، صفدر نے ہنستے ہوئے کہا تو جولیا بھی ہنس پڑی۔ تمہارا خیال درست ہے، میں مشن مکمل کرنے کے بعد یہاں بیٹھ کر کافی پیتا پہلے نہیں، تنویر نے کہا، لیکن فی الحال تمہیں کچھ انتظار کرنا ہوگا کیونکہ پہلے مجھے مارکیٹ جا کر صحرائی لومڑیوں کے شکار کے لیے خصوصی اسلحہ، ہیڈ کوارٹر تباہ کرنے کے لیے مخصوص اسلحہ، اس علاقے اور صحرا کا تفصیلی نقشہ اور صحرا میں چلنے والی مخصوص ساختی جیپ کا انتظام کرنا ہوگا، صفدر نے کہا۔ یہاں ایسی کمپنیاں موجود ہوں گی جو جیپ سیاحوں کو مہیا کرتی ہوں گی، جولیا نے کہا۔ ہاں، جیپ تو ان سے ہی لینا ہوگی لیکن اسلحہ مخصوص مارکیٹ سے لینا پڑے گا اور ایسی مارکیٹ کا پتہ یہاں کا کوئی ویٹر ہی دے سکتا ہے، صفدر نے اٹھتے ہوئے کہا۔ میں بھی تمہارے ساتھ جاؤں گا ورنہ تم یہ سب کچھ لینے میں 1 ہفتہ لگا دو گے، تنویر نے اٹھتے ہوئے کہا۔ صفدر بے اختیار ہنس پڑا۔ اوکے، آ جاؤ، 1 سے 2 پھلے، صفدر نے کہا اور وہ دونوں کمرے سے باہر چلے گئے تو جولیا طویل ہوائی سفر کی وجہ سے خاصی تھکاوٹ سی محسوس کر رہی تھی۔ وہ اٹھ کر بیڈ پر لیٹ گئی اور چند لمحوں بعد وہ گہری نیند کی وادی میں پہنچ گئی تھی۔
پھر اچانک اس کی آنکھ ایک جھٹکے سے کھل گئی تو اسے یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے اس کے ذہن کے اندر ہتھوڑے سے ضرب لگائی ہو اور اس ضرب کی وجہ سے ہی اس کی آنکھ کھلی ہو۔ ویسے اس کے ذہن میں چوٹ لگنے کا احساس ابھی تک موجود تھا، لیکن پھر ایک آواز سن کر وہ بے اختیار اچھل پڑی۔ لیکن دوسرے لمحے جیسے اس کے ذہن میں ایک دھماکہ سا ہوا، کیونکہ پہلی بار اسے احساس ہوا تھا کہ وہ ہوٹل کے کمرے کے اس بیڈ پر موجود نہیں ہے جس پر وہ سوئی تھی، بلکہ وہ ایک لوہے کی کرسی پر بیٹھی ہوئی ہے، اور یہ کرسی ایک خاصے بڑے کمرے میں دیوار کے ساتھ موجود ہے۔ کرسی کے پائے زمین میں آدھے سے زیادہ دفن تھے، جبکہ جولیا کے دونوں ہاتھوں کو عقب میں ہتھیلیوں میں چچرا کیا تھا اور اس کی پنڈلیوں کو بھی اکٹھا کر کے پیروں میں چرا ڈال دیا گیا تھا۔ البتہ اس کے جسم پر لباس وہی تھا جو وہ پہن کر سوئی تھی۔ یہ کیا ہو گیا؟ میں کہاں پہنچ گئی اور کیسے؟ جولیا نے حیرت بھرے انداز میں بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور پھر اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ سوچتی، اس حال کمرے کا اکلوتا دروازہ ایک دھماکے سے کھلا اور ایک چوبی ہیکل آدمی جس کی براؤن رنگ کی بڑی بڑی مونچھیں تھی اور جس کے سر پر کھنجیالے بال تھے اندر داخل ہوا۔ اس کے جسم پر شمشی رنگ کا سوٹ تھا، چہرہ بھاری اور آنکھیں چھوٹی تھی، تن پیشانی اور طوطے کی چونچ کی طرح مڑی ہوئی ناک، اور سب سے زیادہ اس کی ہتھوڑے کے انداز میں آگے کو نچلی ہوئی تھوڑی۔ ان سب نے مل کر اس کی شخصیت کو خاصا رعبدار بنا دیا تھا۔ اسے دیکھ کر ہی اندازہ ہوتا تھا کہ یہ شخص انتہائی بے رحم، صفات، خاصا تیز اور مستعد لڑاکا ہوگا۔ چہرے پر موجود زخموں کے مندمل نشانات کی بھی خاصی افراد تھی۔ اس کے پیچھے ایک درمیانے چٹ کا لیکن جسمانی لحاظ سے گینڈے کی طرح پھیلے ہوئے جسم کا آدمی ہاتھ میں ایک چورا پکڑے اندر داخل ہوا تھا۔ جولیا کی نظریں ان دونوں پر جمی ہوئی تھی اور ہونٹ پھینچے ہوئے تھے۔ شمسی رنگ کا سوٹ پہنے ہوئے آدمی جولیا سے کچھ فاصلے پر پڑی ہوئی بڑی سے اونچی پشت والی کرسی پر بڑے فخرانہ انداز میں بیٹھ گیا، جبکہ چورا بردار اس کی سائیڈ میں بڑے متبادہ انداز میں کھڑا ہو گیا تھا۔ کیا نام ہے تمہارا؟ کرسی پر بیٹھے ہوئے آدمی نے بڑے سخت لیکن بھاری لہجے میں کہا۔ پہلے تم اپنا تعارف کرواؤ، کیونکہ یہی مہذب طریقہ ہے، اور پھر مجھے بتاؤ کہ میں یہاں کیوں اس انداز میں موجود ہوں۔ جولیا نے کہا، میرا نام جیمز ہے اور یہ میرے ساتھ کھڑا وکٹر ہے، اور تمہارا یہاں پہنچنے کی وجہ یہ ہے کہ تم ایشیائی ایجنٹ ہو۔ جیمز نے اسی طرح سخت اور بھارے لہجے میں کہا۔ ایشیائی ایجنٹ؟ کیا مطلب؟ میں تو سوئس ہوں اور میرا نام جولیا نافٹر واٹر ہے۔ جولیا نے لہجے میں حیرت بھرتے ہوئے کہا، ہاں، میں نے تمہاری اور تمہارے دو ساتھیوں کے درمیان ہونے والی گفتگو سنی ہے۔ تمہیں جولیا کے نام سے ہی پکارا گیا ہے، لیکن تم جس انداز میں ایشیائی زبان بول رہی تھی، اس سے صاف ظاہر ہے کہ تم سوئس ہونے کے باوجود طویل عرصہ سے ایشیا میں رہ رہی ہو۔ جو زبان تم تینوں بول رہے تھے وہ ہم نہیں سمجھ سکے، لیکن تمہاری گفتگو میں کئی بار سارج ایجنسی کا نام اور ہیڈ کوارٹر کے الفاظ سنے گئے ہیں۔ تمہارے ساتھیوں کی نگرانی کی جا رہی ہے، البتہ تمہیں بے ہوش کر کے یہاں لایا گیا ہے۔ ضرورت پڑنے پر تمہارے ساتھیوں کو کہیں بھی گولی ماری جا سکتی ہے یا انہیں بھی گرفتار کر کے یہاں لایا جا سکتا ہے، لیکن تمہارے حد میں بہتر یہی ہے کہ تم اپنے بارے میں تمام تفصیل بتا دو۔ جیمز نے مسلسل بولتے ہوئے کہا، تمہارا تعلق سارج ایجنسی سے ہے یا اس کے ہیڈ کوارٹر سے ہے؟ جولیا نے کہا، تم واقعی بے حد تجربہ کار اور منجھی ہوئی ایجنٹ ہو جو اس انداز میں باتیں کر رہی ہو جیسے ہم تم سے پوچھ گچھ کرنے کے بجائے تم ہم سے پوچھ گچھ کر رہی ہو۔ جیمز نے اس بار قدرے غصیلے لہجے میں کہا، اگر تم ایسا سمجھتے ہو تو پھر تمہیں سمجھ لینا چاہیے کہ ہم خواہ مخواہ کا تشدد جھیلنے اور اپنی جان گنوانے کی حماقت نہیں کر سکتے۔ تم میرے چند سوالوں کا جواب دے دو تو میں تمہیں پوری تفصیل سے سب کچھ بتا دوں گی، جو ویسے تم کسی صورت بھی معلوم نہ کر سکو گے، کیونکہ تمہیں معلوم ہے کہ تجربہ کار اور منجے ہوئے ایجنٹ مر تو سکتے ہیں لیکن زبان نہیں کھول سکتے۔ جولیا کا لہجہ پہلے سے بھی زیادہ مطمئن ہو گیا تھا، کیونکہ اس کے دونوں ہاتھوں میں موجود ہتھیلی کے اس بٹن تک اس کی پتلی اور لمبی انگلیاں پہنچ گئی تھیں، جسے پریس کرتے ہی یہ ہتھیلی کھل سکتی تھی۔ البتہ اس کے پیروں میں موجود چرا اس کی راہ میں خاصی بڑی رکاوٹ تھی۔ وہ سامنے تھا اور باہر جو کہ وہ اسے کسی صورت بھی نہ کھول سکتی تھی اور نہ ہی اس میں سے اپنے پیر باہر نکال سکتی تھی، لیکن ہاتھ کھل جانے سے اتنا تو ہو گیا تھا کہ اب وہ جدوجہد کرنے کے قابل ہو گئی تھی، اور یہ بات اس کے لیے خاصی غنیمت تھی۔ ہاں، میرا تعلق سارج سے ہے اور میں تمالا میں سارج کا چیف ہوں، اور
اور تم اس وقت سارے کے ایک اڈے پر موجود ہو۔ جیمز نے جواب دیتے ہوئے کہا، کیا تم کبھی سارس کے ہیڈ کوارٹر گئے ہو؟ جولیا نے پوچھا، نہیں، وہاں جانے کی کسی کو اجازت نہیں ہے، صرف وہی جا سکتا ہے جسے وہاں طلب کیا گیا ہو۔ اور سنو، یہ آخری بات تھی جو میں نے تمہیں بتائی ہے، تم سوئس ہو اس لیے میں تمہارا لحاظ کر رہا ہوں، ورنہ تمہاری جگہ تمہارا کوئی ساتھی ہوتا تو اب تک اس کی چھال اتر چکی ہوتی۔ جیمز نے اس بار خاصے سخت لہجے میں کہا، میں نے کب انکار کیا ہے مسٹر جیمز؟ صرف ایک آخری سوال کا جواب دے دو، پھر تم جو پوچھو گے میں سچ اور تفصیل سے بتا دوں گی۔ جولیا نے کہا، پوچھو۔ جیمز نے منہ بناتے ہوئے کہا، میرے دونوں ساتھی کہاں ہیں؟ جولیا نے پوچھا تو جیمز بے اختیار مسکرا دیا۔ سچ بتا دوں تو پھر سنو، تمہارے دونوں ساتھیوں نے مزاحمت کرنے کی کوشش کی تھی، اس لیے دونوں کو ہلاک کر دیا گیا ہے، ان کی لاشیں بھی صحرا میں پھینکوا دی گئی ہیں۔ جیمز نے ایسے لہجے میں کہا جیسے وہ جولیا کو بڑی خوشخبری سنا رہا ہو۔ تم نے انہیں کیوں نہیں پکڑا؟ کیا تم ان سے ڈرتے تھے؟ جولیا نے کہا، میں نے جو کہا ہے وہ مذاق نہیں ہے، وہ دونوں مر چکے ہیں۔ جیمز نے اس بار غراتے ہوئے لہجے میں کہا، تمہیں ابھی تک معلوم نہیں ہے کہ وہ دونوں کون ہیں، اس لیے تم سمجھ رہے ہو کہ تم یہ بات کر کے مجھے یقین دلا دو گے، حالانکہ تمہارے ہیڈ کوارٹر نے انہیں خود کال کیا ہے۔ جولیا نے منہ بناتے ہوئے کہا، کیا کہہ رہی ہو؟ ہیڈ کوارٹر نے اور انہیں؟ یہ تو ایشیائی ہیں، تو یہ دونوں ایکریمین ہیں، لیکن جس روانی سے یہ ایشیائی زبان بول رہے تھے اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ دونوں بھی ایشیائی تھے۔ جیمز نے کہا تو جولیا بے اختیار ہنس پڑی، اور اس بات سے تم دھوکہ کھا گئے مسٹر جیمز، تمہارا ہیڈ کوارٹر تمہیں یقیناً خراج تحسین پیش کرے گا کہ تم نے ان دونوں پر ہاتھ نہیں ڈالا، ورنہ شاید اب تک تم اور تمہارا ساتھی زندہ کھڑے نہ نظر آتے۔ جولیا نے منہ بناتے ہوئے کہا، تم جیمز سے بات کر رہی ہو، تمہاری یہ جرات؟ جیمز نے اطلاق چیختے ہوئے کہا، اس کا انداز ایسا تھا جیسے وہ انتہائی مشتعل مزاج آدمی ہو۔ وکٹر، تم یہاں ٹھہرو، میں ان دونوں کی لاشیں یہاں منجوانے کا کہہ کر ابھی آتا ہوں۔ جیمز نے اپنے ساتھی سے مخاطب ہو کر کہا، اور ساتھ ہی وہ اٹھ کر تیزی سے بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ تم نے حماقت کی ہے لڑکی، باس تمہارے ساتھ نرم انداز میں بات کر رہا تھا، اب وہ تمہیں تڑپا کر مارے گا۔ جیمز کے جانے کے بعد وکٹر نے منہ بناتے ہوئے کہا، میں نے کوئی حماقت نہیں کی، تمہارے باس نے خود حماقت کی ہے، ابھی تم دیکھ لو گے۔ جولیا نے مسکراتے ہوئے کہا، پھر اس سے پہلے کہ جیمز کی کرسی کے ساتھ کھڑا وکٹر اس کی بات کے کوئی جواب دیتا، کرسی پر بیٹھے ہوئی جولیا کا پیچھے کی طرف مڑا ہوا بازو بجلی کی سی تیزی سے جھوما، اور اس کے ساتھ ہی چمڑا وکٹر کے حلق سے نکلنے والی چیخ سے گونج اٹھا۔ جولیا جو اس دوران ہتھیلی کا بٹن پریس کر کے اسے چھوڑ چکی تھی، ہتھیلی کو پوری قوت سے سامنے کھڑے ہوئے وکٹر کے چہرے پر مار دیا تھا۔ یہ ایسی ضرب تھی کہ وکٹر بے اختیار چیختا ہوا اچھل کر پوسٹ کے بل نیچے جا گرا، اور اس کے ہاتھ سے چورا نکل کر ایک طرف جا گرا۔ جولیا کے دونوں پیر آہنی کڑے میں جکڑے ہوئے تھے، اس لیے وہ دوڑ تو نہ سکتی تھی، لیکن ہتھیلی کی ضرب لگا کر وہ کرسی سے اس طرح اچھلی جیسے کوئی مینڈک اچھلتا ہے، اور قدموں کے بل اپنی کرسی سے کچھ آگے جا کر رکی، اور اس کے ساتھ ہی اسے ایک بار پھر اس طرح چھلانگ لگائی، لیکن اس بار وہ اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکی اور ایک دھماکے سے نیچے فرش پر جا گری، جبکہ اس دوران وکٹر بجلی کی سی تیزی سے اچھلا۔ اس کی پیشانی اور گال کے ساتھ ساتھ ناک سے بھی خون بہہ رہا تھا، لیکن خاصا صحت مند آدمی تھا، اس لیے صرف اس اچانک ضرب سے وہ بے ہوش نہ ہو سکتا تھا۔ چنانچہ وہ نیچے گرتے ہی ایک جھٹکے سے اٹھا، اور اس نے اسی لمحے نیچے گرتی ہوئی جولیا پر چھلانگ لگائی، لیکن جولیا کی دونوں بندی ہوئی ٹانگیں پوری قوت سے اس کی ٹانگوں سے ٹکرائیں، اور چھلانگ لگاتا ہوا وکٹر ٹانگوں کی ضرب کھا کر ایک بار پھر چیختا ہوا پہلو کے بل زمین پر گرا، لیکن پھر اس سے پہلے کہ وہ اٹھتا جولیا نے ہاتھ بڑھا کر ایک طرف پڑے ہوئے چورے کو چھپٹا، اور دوسرے لمحے اس نے وہی بیٹھے چورا لہرایا، اور ساتھ ہی ہاتھ کو محسوس انداز میں کھینچا تو اٹھتا ہوا وکٹر چورے کی ضرب کھا کر دوبارہ نیچے گرا، اور اس کے حلق سے اس قدر تیز چیخ نکلی جیسے چیخ کے ساتھ ساتھ اس کی روح بھی اس کے جسم سے باہر نکل رہی ہو۔ اس چپاٹی ماندہ چہرہ بھی چورے کی ضرب سے شدید زخمی ہو گیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی جولیا ایک جھٹکے سے اٹھ کر کھڑی ہوئی اور مینڈک کی طرح اچھل کر پیچھے ہٹی، تو وکٹر نے ایک بار پھر اچھل کر اس پر حملہ کرنے کی کوشش کی، لیکن اس بار جولیا پوری طرح سنبھلی ہوئی تھی اور خوفناک چورا اس کے ہاتھ میں تھا۔ نتیجہ یہ کہ حال چورے کی شائیں اور وکٹر کے حلق سے نکلنے والی چیخوں سے گونج اٹھا۔ جولیا کا بازو کسی مشین کی طرح چل رہا تھا، پھر آہستہ آہستہ وکٹر کی چیخیں مدم پڑ
بڑھتی چلی گئی اور چند لمحوں بعد خاموشی طاری ہو گئی۔ جولیٹ کا تیزی سے حرکت کرتا ہوا بازو رک گیا۔ وہ خود بھی ہانپ رہی تھی، لیکن خاموش ہوتے ہی اس کے کانوں میں بند دروازے کی دوسری طرف دوڑتے ہوئے بھاری قدموں کی آوازیں پڑی اور اسی لمحے دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا۔ جولیا دروازے سے کافی فاصلے پر تھی اور اس کے دونوں پیر بھی چچڑے ہوئے تھے۔ دروازے میں جیمز کھڑا اس طرح حیرت سے پلٹے جھپکا رہا تھا جیسے اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آ رہا ہو۔ اس نے مجھ پر حملہ کیا تھا، میرا لباس پھاڑنے کی کوشش کی تھی، جولیا نے یک لخت مینڈک کی طرح اچھل کر دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ اس کا انداز ایسے تھا جیسے وہ وکٹر کے خلاف جیمز سے فریاد کرنا چاہتی ہو، البتہ کوڑے والا ہاتھ اس کے عقب میں تھا۔ رک جاؤ، جیمز نے یک لخت چیختے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس کا ہاتھ بجلی کی سی تیزی سے اپنی جیب میں گیا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، سچ، جولیا نے پہلے سے زیادہ بے بس سے لہجے میں کہا، لیکن جیسی اس کے پیر چالین پر جمے اسی لمحے جیمز نے جیب سے مشین پسٹل نکال لیا تھا، جو اس کے انداز میں بے پناہ پھرتی اور تیزی تھی، لیکن جولیا جانتی تھی کہ اگر اس سے ایک لمحے کی بھی تاخیر ہوتی تو وہ اسے زندہ نہ چھوڑے گا۔ اس لیے جولیا کا ہاتھ بجلی کی سی تیزی سے حرکت میں آیا اور مشین پسٹل والا ہاتھ سیدھا چڑھتے ہوئے جیمز یک لخت چیخ پڑا۔ اس کے ہاتھ سے مشین پسٹل نکل کر اڑتا ہوا اندر ہال میں آ گرا اور ابھی جیمز کوڑے کی ضرب پر منہ کھول کر چیخنے ہی لگا تھا کہ ایک بار پھر شائی کی آواز سنائی دی اور اس بار جیمز چیختا ہوا اچھل کر اس طرح اندر ہال میں منہ کے بل آ گرا جیسے پہلے اس کے ہاتھ سے مشین پسٹل نکل کر ہال کی اندر آ گرا تھا۔ جولیا نے اس بار کوڑا اس انداز میں مارا تھا کہ اس کا اسٹریپ جیمز کے موٹے گلے میں لپٹ گیا تھا، اور جب جولیا نے بازو کو پوری قوت سے جھٹکا دے کر کھینچا تو جیمز نہ صرف اچھل کر منہ کے بل آ گرا بلکہ کوڑے کے اسٹریپ نے اس کی گردن میں گہرا زخم بھی ڈال دیا تھا جس میں سے خون بہنے لگا تھا۔ جیمز نے نیچے گر کر ایک بار پھر اٹھنے کی کوشش کی، لیکن اسی لمحے شائی کی آواز کے ساتھ کوڑا اس کی پشت پر پڑا اور نہ صرف اس کے حالت سے کربناک چیخ نکلی بلکہ اس کا جسم اس طرح اوپر کو اٹھ کر واپس چالین پر گرا جیسے جلتی ہوئی بھٹی میں مچئی کا دانہ اوپر کو اٹھ کر واپس گرتا ہے۔ جولیا کا بازو ایک بار پھر حرکت میں آ گیا تھا اور پھر چند لمحوں بعد ہی اسے احساس ہو گیا کہ وکٹر کی طرح جیمز بھی نہ صرف زخم خوردہ ہو چکا ہے بلکہ وہ بے ہوش بھی ہو چکا ہے۔ تو اس نے بازو روکا اور پھر وہ اپنے پیروں پر چھوٹ گئی۔ بیرونی دروازہ جیمز کے اندر آ کر گرنے کے بعد خود بخود بند ہو چکا تھا، جبکہ اس دوران جولیا دیکھ چکی تھی کہ دروازے کے باہر ایک تن سی راہداری ہے جس کا اختتام سیڑھیوں پر ہو رہا تھا اور سیڑھیاں اوپر کسی دوسرے دروازے پر جا کر ختم ہوتی تھی اور وہ دروازہ بھی نظر آ رہا تھا۔ تھوڑی سی کوشش کے بعد جولیا نے اپنے پیروں میں موجود کڑے کو بھی کھول لیا اور پھر وہ اٹھ کر تیزی سے اس طرف تو بڑھی جہاں مشین پسٹل موجود تھا۔ مشین پسٹل اٹھا کر وہ تیزی سے دروازے کی طرف بڑھی اور چند لمحوں بعد وہ اس عمارت میں گھوم چکی تھی۔ یہاں ان دونوں کے علاوہ اور کوئی آدمی نہ تھا۔ اس نے ایک چھوٹی سی عمارت کا بند پھاٹک کھول کر ستون پر لکھے ہوئے نمبر اور نام اور کالونی کا نام پڑھا اور پھر وہ پھاٹک بند کر کے اس کمرے میں پہنچ گئی جہاں فون موجود تھا۔ اس نے ریسیور اٹھایا تو وہ بے اختیار چھوٹ پڑی کیونکہ اس نے وہ بلب جلتا دیکھ لیا تھا جو یہ بتاتا تھا کہ اس فون سیٹ میں میموری کا سسٹم موجود ہے۔ جولیا نے جلدی سے ایک بٹن پریس کیا تو اسکرین پر ایک نمبر ابھر آیا۔ جولیا چند لمحوں تک اس نمبر کو دیکھتی رہی، پھر اس نے چریڈن دبایا اور تیزی سے وہی نمبر پریس کرنے شروع کر دیے جو اسکرین پر ابھرے تھے۔ دوسری طرف گھنٹی بجنے کی آواز سنائی دی اور پھر ریسیور اٹھا لیا گیا۔ ویلسان ہوٹل۔ ریسیور اٹھتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی تو جولیا بے اختیار اچھل پڑی کیونکہ ویلسان ہوٹل تو وہی تھا جہاں وہ رہائش پذیر تھے اور جہاں سے اسے اس کمرے سے اغوا کیا گیا تھا۔ ایک لمحے کے ہزارویں حصے میں وہ سمجھ گئی تھی کہ یہ ہوٹل سارش کے اڈوں میں سے ایک ہے۔ مسٹر مارشل اور مسٹر جیکب میں سے جو بھی موجود ہو اس سے بات کروائیں۔ میں مارگریٹ بول رہی ہوں، جولیا نے ایچرمین لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا۔ میں معلوم کرتی ہوں، آپ ہولڈ کریں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ ہیلو مس۔ تھوڑی دیر بعد ہوٹل کے فون آپریٹر کی آواز سنائی تھی۔ یس، جولیا نے کہا۔ دونوں کے کمرے لاکڈ ہیں، آپ کوئی پیغام دینا چاہیں تو ان تک پہنچا دیا جائے گا، فون آپریٹر نے کہا۔ ایک فون نمبر لکھ لیں، جب وہ آئیں تو انہیں کہیں کہ اس نمبر پر کال کر لیں، جولیا نے کہا اور پھر فون سیٹ پر موجود نمبر کی چٹ پڑھ کر اس نے نمبر لکھوا دیا۔ یس مس،
دوسری طرف سے چاہا گیا تو جولیا نے ریسیور رکھا اور پھر اس دیوار میں موجود فون ساکٹ سے فون کا کنیکشن آف کیا اور پھر فون سیٹ کو اٹھا کر وہ اس حال کی طرف بڑھتی چلی گئی جہاں وہ جیمز اور وکٹر کو بے ہوشی کے عالم میں چھوڑ کر آئی تھی۔ جب وہ حال میں داخل ہوئی تو بے اختیار چھونک پڑی کیونکہ جیمز کے جسم میں حرکت کے تاثرات موجود تھے، وہ کسی بھی لمحے ہوش میں آ سکتا تھا۔ اس سے دوسرے ہاتھ میں مشین پسٹل موجود تھا، یہ مشین پسٹل جیمز کا ہی تھا جو جولیا نے کوڑے کی ضرب سے اس کے ہاتھ سے نکلوایا تھا اور جیمز کے بے ہوش ہونے کے بعد وہ اسے لے کر باہر گئی تھی۔ اس نے مشین پسٹل کا دستہ فرش پر پڑے حرکت کرتے ہوئے جیمز کے سر پر مار دیا اور جیمز کا جسم ایک جھٹکا کھا کر ساکٹ ہو گیا۔ تو جولیا نے دوبارہ فون سیٹ اٹھایا، اس کا کنیکشن دیوار میں موجود ساکٹ میں لگایا اور فون سیٹ کو ایک کرسی پر رکھ کر اس نے ریسیور اٹھا کر چیک کیا۔ فون میں ٹون موجود تھی۔ اس نے اطمینان بھرے انداز میں سر ہلایا اور پھر اس نے ایک طرف پڑا ہوا کڑا اٹھایا جو اس نے اپنے پیروں سے نکالا تھا اور پھر اس نے جیمز کے دونوں پیر اکٹھا کر کے کڑے کے ذریعے چچر دیے۔ پھر اس نے ایک طرف پڑی ہوئی وہ ہتھیلی اٹھائی جو اس نے اپنی چلائیوں سے کھول کر وکٹر کے منہ پر مار دی تھی۔ پھر اس نے جیمز کو اونٹا کر کے اس کے دونوں بازو اچھپ کی طرف موڑ کر ہتھیلی کو اس کی چلائیوں میں ڈال کر اس کا بٹن بند کر دیا۔ پھر اس نے مشین پسٹل کے دستے کو ہتھیلی کے بٹن پر خاص انداز میں مارنا شروع کر دیا۔ چند لمحوں بعد اس کی آنکھوں میں چمک سے ابھر آئی کیونکہ بٹن اس انداز میں پریسڈ ہو گیا تھا کہ وہ عام حالات میں نہیں کھل سکتا تھا، لیکن اگر ایک محسوس انداز میں اسے جھٹکا دیا جاتا تو وہ آسانی سے کھل سکتا تھا۔ پھر اس نے جیمز کو گھسیٹ کر اس کرسی کی قریب کیا جس کے پائے فرش میں گرے ہوئے تھے۔ تھوڑی دیر بعد وہ خاصی کوشش سے بے ہوش اور بھاری بھرکم جیمز کو اٹھا کر اس کرسی پر ڈال دینے میں کامیاب ہو گئی۔ چند لمحوں تک وہ کھڑی اسے غور سے دیکھتی رہی، پھر وہ مڑی اور اس کے ساتھ وہ ایک بار پھر چونک پڑی کیونکہ بے ہوش وکٹر اب حرکت میں آنے لگ گیا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ اصل آدمی جیمز ہے اور وکٹر لا محالہ اس اڈے کا انچارج ہوگا، اس سے زیادہ اس کی اور کوئی حیثیت نہ تھی، لیکن وہ ہوش میں آ کر اس کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، اس لیے اس نے مشین پسٹل سیدھا کیا اور دوسرے لمحے کے بعد دیگر کئی گولیاں وکٹر کے اہول جیسے سینے میں اترتی چلی گئیں۔ وکٹر کے جسم نے کئی بار جھٹکے کھائے اور پھر ساکٹ ہو گیا۔